ریڈیو پاکستان یوم وفات سر سید احمد خان کی برسی کے سلسلے میں فیچر پیش کیا جاتا ہے۔ راوی سید اکبر شاہ اور نائلہ امان۔ 1857 کی جنگ تحریک آزادی کی المناک ناکامی نے مسلمانان ہند میں جمود، مایوسی، پست ہمتی اور خوف کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ تو دوسری جانب انگریز حکام اور یہودی طاقتوں نے مسلمانوں کو محکوم بنانے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ تاریخی اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود مسلمان بھی کمزور پڑ گئے تھے۔ ایسے نامساعد حالات میں مشیت ایزد نے مسلمانوں پر رحم کیا اور سر سید احمد خان کی صورت میں شکست خوردہ قوم میں یقین محکم اور جرأت رندانہ پیدا کی۔ مگر اس مشکل کام میں پہلے تو آپ تنہا اور بعد میں چند رفقائے کار کے ساتھ مختلف محاذوں کا مقابلہ کیا، اور یہ نشاط ثانیہ بزور شمشیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے صاحب دل اور صاحب نظر شخصیت سر سید احمد خان نے اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور قدرت نے میر کارواں کی حیثیت بخشی۔ ان کی قوت فیصلہ نے نتیجہ نکالا، وہ یہ تھا کہ مسلمان قوم سے جہالت دور کر کے علمی دنیا سے روشناس کرایا جائے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 1875 کے وسط میں علی گڑھ کے مقام پر ایک درسگاہ کی داغ بیل ڈال دی، اور صرف 1.5 سال کے عرصے میں اس نوزائیدہ ادارے نے ترقی کر لی۔ سر سید احمد خان نے قدیم و جدید اور روایتی و عقلی علم و فنون کے امتزاج سے عصر حاضر کے تقاضوں کے چیلنج کو قبول کر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ سر سید احمد خان نے تربیت کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ صرف انگریز کی ملازمت حاصل کرنے کا ذہن پیدا نہ ہو، بلکہ اخلاق، تہذیب، طرز نفس، خود اعتمادی اور اس سے قومی تصور کے سلسلے میں دوسروں کے لیے نشان منزل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے جس وقت مغربی تعلیم کو فروغ دیا تو اس وقت ہندو تعلیم کی دوڑ میں مسلمانوں سے کہیں آگے بڑھ چکے تھے، مگر اس تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں تناسب آبادی سے زیادہ مسلمان تعلیم جدید میں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا۔ اس تعلیمی ادارے نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے حکومت ہند کے ہر شعبے میں نہ صرف انتظامی امور سنبھالے بلکہ ذہنی صلاحیتوں اور دماغی برتری کا سکہ جما دیا۔ محققین مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قومی جدوجہد اور سیاسی مرکہ آرائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو مملکت پاکستان حاصل ہوئی۔ سر سید احمد خان کی شخصیت ایک متوازن، معتدل اور عملی زاویے سے بھرپور نظر آتی ہے۔ تعلیمی پس منظر کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے عربی سے واقفیت تھی۔ ذاتی مطالعے میں دینیات، قانون، فقہ، تاریخ فلکیات، ریاضی اور طب کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف تھے۔ ملازمت کے دوران سید الاخبار میں آپ کے مضمون شائع ہوئے تو دوسری طرف آثار الصنادید تصنیف کی۔ یہ حقیقت ہے
کہ انگریز حکام نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ بعد ازاں اس کا فرانسیسی میں ترجمہ بھی ہوا۔ تاریخ و سیاسیات کی انگریزی کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئیں۔ اسباب بغاوت تاریخ میں ایک اپنا بلند مقام رکھتی ہے، جس میں بڑی صاف گوئی اور بے باکی سے لکھا گیا ہے۔ سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے محققانہ مقالات تحریر کیے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ پھر تہذیب الاخلاق کی اشاعت نے جدید سائنسی علوم کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان پر بڑی تنقید و اعتراضات بھی ہوئے، مگر آپ پرعزم تھے۔ آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو کر رہی۔ برصغیر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے والے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کا سہرا ان کی والدہ عزیز النساء بیگم کے سر جاتا ہے۔ کم عمری میں ہی سر سید کو اپنے والد سید محمد تقی کی وفات کا غم سہنا پڑا۔ گھر کے حالات خراب ہونے کے سبب سن 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں معمولی کلرک مقرر ہوئے۔ فروری 1939 میں آگرہ ڈویژن کے کمشنر کے چیف سیکرٹری اور پھر منصفی کا امتحان دے کر 1841 میں جج مقرر ہوئے اور اپنی محنت سے ترقی کرتے ہوئے 1840 کو دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ جنگ آزادی کے سبب مسلمانوں کی ذبح حالی پر سر سید کو بڑا دکھ پہنچا۔ انہوں نے جنگ 1857 آزادی کے اسباب پر ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے 24 مئی 1875 کو علی گڑھ کے مقام پر محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا، جسے 1878 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ محمدن کالج نے ایسے رہنما پیدا کیے جو بعد میں ہندوستان کی سیاست کے افق پر چھا گئے۔ اس تعلیمی ادارے نے برصغیر کے مسلمانوں کی نئی نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف میں خطبات احمدیہ، الکلام، سفر نامہ لندن، تاریخ بجنور اور اسباب بغاوت ہند شامل ہیں۔ علم کی شمع جلانے والے سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو دہلی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ علی گڑھ کالج کا قیام دراصل سر سید احمد خان کا مسلمانوں پر وہ عظیم احسان ہے جسے قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یوم وفات سر سید احمد خان کی برسی کے سلسلے میں فیچر آپ نے سنا۔ راوی سید اکبر شاہ اور نائلہ امان، ریکارڈنگ انجینئر سید بشارت حسین، پروڈیوسر افسانہ چنہ، نگران اعلیٰ سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔